السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ہم اکثر ایک دعا پڑھتے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ رب اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بنا دے، کیا؟ مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا۔ کیا خیال ہے، ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہے یا نہیں ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا بن جائے؟ ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن نماز قائم کرنے والا وہ انسان ہے جس کے پاس 7 سوالوں کے صحیح جواب ہیں۔ یہ 7 سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نماز قائم کرنے والوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلا سوال، نماز قائم کرنے والا اپنے آپ سے پوچھے، لما اصلی، میں نماز تو پڑھنے لگا ہوں لیکن نماز کیوں پڑھوں، کس کے لیے پڑھوں؟ کیا خیال ہے، اگر آپ یہ جواب اس کا لینا چاہیں تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ کہ میں نماز اس لیے پڑھوں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میں نماز اس لیے پڑھوں کہ لوگ مجھے نیک کہیں، میں نماز اس لیے پڑھوں کہ میرے ماں باپ کا کہنا ہے، میں نماز اس لیے پڑھوں کہ مجھے فلاں نے کہا ہے اور فلاں نے کہا ہے، اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنی ہے؟ یا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو پہلا سوال کیا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھوں؟ اگر جواب یہ آئے کہ نماز اس لیے پڑھو کہ لوگ راضی ہوں گے، تمہارا نام ہوگا، تمہیں لوگ نمازی اور حاجی کہیں گے، تمہارے اوپر اعتماد کریں گے، تو یہ جواب غلط ہے۔ صحیح جواب کیا ہوگا کہ میری نماز میرے رب کے لیے ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جس رب کے لیے میں نے زندہ رہنا ہے، جس رب کے لیے میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا اس رب کے لیے۔ اگر میری اور آپ کی نماز میں یہ جواب صحیح نہیں ہے، وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، آپ نماز قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں، نماز کے قائم کرنے سے پہلے سوال کریں، کیف اصلی، میں نماز کیسے پڑھوں؟ پہلا سوال کیا تھا؟ نماز کس کے لیے پڑھوں؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ میں نماز کیسے پڑھوں؟ اگر جواب یہ آئے کہ جیسے ماں باپ پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لو، اگر جواب یہ آئے جیسے فلاں اور فلاں پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لو، جیسے دنیا جہان کے لوگ پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لو، تو کیا خیال ہے جواب ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک جواب کیا ہوگا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میرے اور آپ کے پیغمبر نے پڑھی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو پیغمبر میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، جیسے اس پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، صحابہ کو سکھائی ہے، صحابہ نے اپنی اولادوں کو سکھائی ہے، وہ نماز پڑھیں گے تو نماز قائم ہو سکتی ہے۔ اگر اس نماز کے مطابق نماز نہیں پڑھی تو نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ اور وہ نماز جو پیغمبر کی نماز تھی، اس میں 2 چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔
ایک اس کی ظاہری کیفیت کہ ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، اٹھانے کیسے ہیں، باندھنے کیسے ہیں، کھڑا کیسے ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، میرا اور آپ کا قیام کیسے ہوگا، تو پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ اور دوسری چیز کہ اس نماز کی باطنی کیفیت کیا ہو۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور پیغمبر کی نماز کیا تھی، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول جب نماز پڑھ رہے ہوتے، اللہ کے پیغمبر جب نماز پڑھتے، وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل من البکا، آپ کے سینے سے اس طرح آوازیں آتی جیسے ہنڈیا کے کھولنے سے آوازیں آتی۔ آپ نماز میں رو رہے ہوتے، اتنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے۔ اور ایک ہماری بھی نماز ہے جس کو دیکھ کے کہنے والے نے کہا تھا، میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایک ہماری نمازیں ہیں کہ ظاہری کیفیت اگر ٹھیک کر بھی لیں، باطن ٹھیک نہیں ہوتا، حساب و کتاب ذہن سے نہیں نکلتا، خیالات نہیں نکلتے۔ اور پیغمبر کی نماز یہ ہے جب رب کے سامنے کھڑے ہوتے، آپ نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، تو ایسے بندگی کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ پیغمبر کی نماز تو ایسی ہوا کرتی تھی۔ تو دوسرا سوال تھا کہ نماز کیسے پڑھیں؟ جواب اگر یہ ہے کہ نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے پیغمبر نے پڑھی ہے، میرے لیے پیغمبر کا ایک ایک طریقہ لازمی ہے، تو یہ تو نماز قائم کرنے کی طرف ایک قدم آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اگر جواب کوئی اور آتا ہے تو پھر نماز کا قیام نہیں ہو رہا۔ تیسرا سوال، متی اصلی، نماز تو پڑھنی ہے لیکن کب نماز پڑھوں؟ اگر جواب یہ آتا ہے کہ اس وقت پڑھ لینا جب فارغ ہوگے، جب کوئی کام نہ ہو، پہلے اپنے کام کرو اور پھر جب فراغت ملے گی تو نماز پڑھ لینا۔ یا نماز کب پڑھوں؟ جواب یہ آئے کہ جب جی چاہے پڑھ لو، اللہ کو ہمارے وقتوں کی کون سی ضرورت ہے؟ تو کیا خیال ہے جواب ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کو اٹھائیے، سوال کا جواب دیتا ہے قرآن، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز قائم کرنی ہے تو اس کے وقت پہ ادا کرنی ہوگی، اس کے وقت پہ پڑھنی ہوگی۔ فجر کو اس کے وقت پہ، ظہر کو اس کے وقت پہ، عصر کو اس کے وقت پہ، مغرب اور عشاء کو اپنے اپنے اوقات میں پڑھیں گے۔ تو میرے اور آپ کے پیغمبر سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہ نہیں ہے سستی سے لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، فون پہ مصروف ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور جب وہاں سے فراغت ملے تو نماز پڑھ لی، اور پھر تیزی تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول نے ایسی نماز پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ وہ وقت پہ نہیں پڑھتا، جب وقت نکل جاتا ہے تو ٹھونگے مار لیتا ہے۔ اور چوتھا سوال، این اصلی، میں مرد ہوں، میں جوان ہوں، میں صحیح سلامت ہوں، اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، میں اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے این اصلی کہ میں نماز کہاں پڑھوں؟ اگر آپ کو جواب یہ ملے کہ ساری زمین اللہ کی ہے، کہیں بھی پڑھ لو، جب موقع ملے جہاں ملے پڑھ لو، اللہ کے گھر میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں پڑھ لو، برکت ہی برکت ہوگی، اپنی دکان پہ پڑھ لو، اپنے آفس میں پڑھ لو، تو کیا خیال ہے جواب ٹھیک ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قرآن جواب دیتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنی ہے، ان کے ساتھ مل کے رکوع کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، تو اللہ کے گھروں میں جا کے نماز پڑھیے۔ یہ نہیں ہے کہ بلا عذر اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور پھر نماز وہیں پڑھ رہے ہیں، مرد بھی ہیں۔ اور مدینہ کی بستی میں آئیے، میرے اور آپ کے پیغمبر کا زمانہ ہے، اور آپ کا ایک نابینا صحابی جو بوڑھا بھی ہے، جو بیمار بھی ہے، جسے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، جو رات کی تاریکی میں بھی آنے سے رخصت لینا چاہتا ہے،
لیکن اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لا اجد لک رخصہ، میں تمہارے لیے کوئی اجازت اور رخصت نہیں پاتا کہ تم اللہ کے گھر سے نماز کے لیے اذان کی آواز سنو اور پھر تم نہ آؤ، اس بات کی رخصت میں تمہارے لیے نہیں پاتا۔ کون پیغمبر؟ نبی رحمت کہتے ہیں، رحمت للعالمین کہتے ہیں، جو اپنے صحابی کی حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں، مدینہ کی بستی کو بھی دیکھ رہے ہیں، رات کی تاریکی کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر تاریکی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول اس کے باوجود کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی رخصت اور اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، مسجد میں آ کے نماز پڑھنی۔ تو این اصلی، نماز کہاں پڑھوں؟ مرد نے نماز کہاں پڑھنی ہے؟ اللہ کے گھر میں پڑھنی ہے۔ اور پانچواں سوال، کم اصلی، میں کتنی نمازیں پڑھوں؟ یہاں وہ شخص بھی اپنے آپ کو نمازی سمجھتا ہے جو سال کے بعد عید کی نماز پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا نمازی میں ہوں، یا رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نمازی بن گیا، یا اعتکاف بیٹھ کے 10 دن وہ نمازیں پڑھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا نمازی کوئی نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو ہفتے کے بعد جمعے کے دن آ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دن میں جب جی چاہا مغرب پڑھ لی اور ظہر پڑھ لی، باقی نمازوں کی چھٹی کر کے سمجھتے ہیں کہ میں نماز قائم کرنے والا ہوں۔ تو کم اصلی، میں نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 1، 2، 3، 4، 4.5، کیا خیال؟ 4.25؟ نہیں، 5 نمازیں اللہ کے لیے پیغمبر کے طریقے کے مطابق وقت پر جماعت کے ساتھ، جب میں 5 نمازیں پڑھوں گا تو نماز قائم کرنے والا بنوں گا۔ اگر میں 5 نمازیں نہیں پڑھتا تو پھر نماز قائم کرنے والا نہیں۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں، بھائی آپ نظر نہیں آتے نماز میں، آتے نہیں ہیں، ملاقات نہیں ہوتی آپ سے، کہتے جمعہ آپ کے ساتھ ہی تو پڑھتے ہیں۔ گویا کہ صرف جمعہ ہی نماز ہے، اور وہ بھی ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اس وقت پہنچتے ہیں۔ خطبہ سننا جو لازمی اور ضروری تھا وہ اس کی تو ہمارے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ کتنے سوال ہو گئے جی؟ یاد رکھیں آپ نے، نماز کس کے لیے، کیسے، کہاں، کتنی اور کب؟ 5۔ چھٹا سوال، من یصلی، کون کون نماز پڑھے گا؟ ایک گھر میں ہم نے علماء سے سنا کہ جب قربانی کرنے والا گھر کا سربراہ قربانی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ سنا مسئلہ نہیں؟ وہ سارے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ تو نماز تو قربانی سے بھی کہیں زیادہ فرض، ضروری اور لازمی ہے۔ تو اگر گھر میں ایک آدمی نماز پڑھتا ہو تو کیا خیال ہے باقی گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی؟ چلیں ایک کے ساتھ دوسرا بھی ملا لیں، دونوں بوڑھے ہیں، ماں باپ انہیں مصلی بچھا کے دے رہے ہیں کہ ہم کما کے لائیں گے، آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے، آپ دونوں نے نمازیں پڑھنی ہے اور ہمارے لیے برکت کی دعائیں کرنی ہیں، کیا خیال ہے کافی ہے؟ نماز کا قیام ہو جائے گا؟ نہیں، نماز گھر کے ہر فرد نے پڑھنی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے عقل سلامت دی ہوئی ہے۔ اس سلامت عقل کے ساتھ اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ نہیں سکتا، اشارے سے پڑھ لے، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے۔ کس کس نے پڑھنی ہے؟ گھر کے ہر فرد نے۔ کس عمر سے شروع کرنی ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر نے کہا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے اسے نماز کا حکم دو۔ 7 سال کا بچہ اگر سکول نہ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بدنام زمانہ ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، نکما ہے، نکٹو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ کیوں؟ سکول نہیں جاتا، جوان ہو گیا۔ لیکن 7 سال کا بچہ کیا، 10 سال کا کیا، جوان ہو کے، بالغ ہو کے، جوان ہو کے شادی شدہ ہو جائے لیکن نماز نہ پڑھے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور ہمارے پیغمبر کا حکم یہ ہے
کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھتا ہو تو فرمایا کہ اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ تو نماز کس کس نے پڑھنی ہے؟ 7 سال یا 10 سال کے بچے سے لے کر اس بوڑھے آدمی تک جو اٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، لیکن عقل و شعور اللہ نے اسے دیا ہوا ہے۔ اِلَى مَتَى نُصَلِّي، 7واں سوال کہ نماز کب تک پڑھنی پڑے گی؟ ایک دن نمازی بن جائیں، ایک ہفتہ نمازی بن جائیں، رمضان کا مہینہ نمازی بن کے گزار لیں، یا 1 سال نماز پڑھ لیں، یا حج کرنے کے بعد؟ نہیں، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ کب تک؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، زندگی کے آخری سانس تک نماز کی اجازت نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو آخری سوال کیا تھا؟ کب تک نماز پڑھنی ہے؟ تو اس دنیا سے جانے تک نماز پڑھنی ہے، تو پھر ہمارا شمار ہوگا نماز قائم کرنے والوں میں سے۔ ایک دفعہ دوبارہ میں، بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے لیکن تاکہ آپ کو یہ سوال یاد رہیں، دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے سوال۔ کس کے لیے نماز پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ کب پڑھنی ہے؟ ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے۔ کہاں پڑھنی ہے؟ اللہ کے گھر میں پڑھنی ہے۔ کتنی پڑھنی ہے؟ 5 کی 5۔ کس کس نے پڑھنی ہے؟ بچے سے لے کر بوڑھے تک۔ کب تک پڑھنی ہے؟ وفات تک۔ کتنے؟ 7 سوال ہو گئے۔ اگر ان 7 سوالوں کے جواب میرے پاس صحیح ہے نا اور تیار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ میں نماز قائم کر رہا ہوں، اور اگر نہیں تیار اور اس میں سستی اور کوتاہی ہے تو پھر میں صرف دعا کرتا رہوں یا اس کے لیے محنت بھی کروں، کوشش بھی کروں گا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی۔ جلدی جلدی سے ہم دعا تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تقاضا کیا ہے، دعا سکھاتی کیا ہے، رب سے مانگ کیا رہا ہوں۔ جب پتہ نہیں ہوگا نا تو پھر نمازیں قائم نہیں ہوا کرتی۔ اگر ان 7 سوالوں کے صحیح جواب ہیں تو ایک سوال تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے نا کہ اللہ 7 سوال میں نے حل کر لیے، اب سوال یہ ہے کہ مجھے ملے گا کیا؟ دنیا میں آپ کوئی پیپر دیتے ہیں تو حل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے امتحان دیں گے، ڈگری کون سی ملے گی؟ یہ امتحان کے 7 سوال 7 پیپر آپ نے حل کر لیے تو اب آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ میرے رب تیرے لیے نماز پڑھی ہے، سوال یہ ہے کہ اب مجھے ملے گا کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے اس کا جواب۔ اس کا جواب رب نے دیا ہے، فرمایا اولئک ھم الوارثون، یہ جو 7 سوال حل کر کے نماز قائم کر کے آنے والے ہیں یہ وارث بننے والے ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ اسلام آباد کے کسی پلاٹ کے، کسی مکان دکان کے نہیں، یہ اسلام آباد ہی کیا، دنیا ہی کیا، یہ تو جنت الفردوس کے وارث بننے والے۔ الذین یرثون الفردوس، فرمایا کہ جو فردوس کے وارث بنیں گے، اور وراثت بھی ایسی، اسلام آباد کا بڑا گھر بھی مل جائے تو آگے بندے کے جانے کے بعد تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ جنت کی وراثت اور فردوس کی وراثت وہ ہے ہم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ہمیشہ کی جنت، فردوس، یہ اعلیٰ مقام اس انسان کو ملنے والا ہے جو نماز قائم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف نمازیں پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اس طرح کے نہ ہوں، بلکہ نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں بھی نمازیں قائم کرنے والا، ہماری اولادوں کو بھی نمازیں قائم کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔